الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی قیامت تک کے انسان کی نجات کا واحد ذریعہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری شریعت، پیارا دین، یہ انسان کے لیے قیامت تک کے لیے فلاح اور کامیابی کا واحد ذریعہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو آپ کی یہ امانت، آپ کا علم، آپ کا عمل اور آپ کی آسمانی سارا نظام، یہ امانت جس جماعت کے سپرد ہوئی اس جماعت کا نام ہے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کی لائی ہوئی، اللہ کے نبی کا یہ لایا ہوا دین اور آپ کی یہ زندگی قیامت تک کے انسان کے لیے نجات کا ایک واحد ذریعہ ہے، اور کوئی طرز زندگی، کوئی طرز عمل ایسا نہیں جس سے انسان کامیاب ہو۔ جانور کامیاب ہو سکتا ہے، درندہ حیوان کامیاب ہو سکتا ہے، انسانیت کی فلاح اور کامیابی کا واحد ذریعہ اللہ کے نبی کی زندگی ہے۔ آپ جب دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنا علم، اپنی عملی زندگی، سارا آسمانی نظام جو اللہ کی طرف سے آپ کو ملا، یہ سارا کا سارا آپ نے سپرد کیا ایک جماعت کے، اور وہ جماعت حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اس جماعت کے سپرد ہوا یہ سارا نظام، چونکہ اس جماعت کی عظمت، احترام، اس کی جماعت کی عظمت، احترام، محبت، یہ دین اسلام سے وابستہ ہونے کا واحد ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ جب امین پر اعتماد نہ ہو تو اس کے پاس رکھی ہوئی چیز پر بھی اعتماد نہیں رہتا۔ اگر امین کی امانت پر اعتماد نہ رہے تو اس کے پاس رکھی ہوئی چیز پر بھی اعتماد باقی نہیں رہتا۔ تو چونکہ اس جماعت کا اعتماد امت کے لیے ازبز ضروری تھا کہ اس کی عظمت، اس کا احترام اور اس کا اعتماد ملت اسلامیہ میں، ملت میں، انسانیت میں باقی رہے، تو اس کا اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں، اللہ کے نبی نے اپنے حدیث میں کثرت سے ان کی عظمت کا، احترام کا ذکر فرمایا ہے۔ اور ایک جگہ تو آپ کی ان جماعت کی عظمت کی انتہا کر دی، فرمایا محمد الرسول اللہ، ایک اعلان ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ ایک اعلان ہے، یہ ایک دعویٰ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔
آگے فرمایا والذین آمنوا معہ اشداء علی الکفار، تذکرہ کیا، فرمایا محمد الرسول اللہ کی رسالت کی سچائی دیکھنی ہے تو آپ کے صحبت یافتہ دیکھ لو، آپ کی جماعت دیکھ لو، ان کا طرز عمل دیکھ لو، ان کے بلند سیرت اور بلند کردار دیکھ لو۔ تو جب آپ کے صحبت یافتہ ایسے ہیں تو بتاؤ ان کا معلم اور استاد کیسا ہوگا؟ جب آپ کی صحبت یافتہ جماعت کی شان یہ ہے کہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں سخت، رحماء بینہم، مسلمانوں میں آپس میں باہمی مہربان، تراہم رکعا سجدا، کبھی آپ انہیں رکوع میں دیکھیں گے کبھی سجدوں میں دیکھیں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل کے جستجو میں ہیں، اور ان کے چہروں پر، ان کے پیشانیوں پر سجدوں کے نشانات نمایاں ہیں، تو محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس کی گواہی اس کی صحبت یافتہ جماعت ہے کہ یہ اتنے بلند کردار جب لوگ ہیں تو بتاؤ پھر ان کا معلم کیسا ہوگا، ان کا مزکی کیسا ہوگا، ان کا رہبر کیسا ہوگا، ان کا قائد کیسا ہوگا، ان کا استاد کیسا ہوگا، جب اس جماعت کا یہ عالم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی صحابہ کی جماعت سے، سبحان اللہ، اور ان کے بلند کردار سے، ان کی شاندار سیرت سے کیسی جماعت ہوگی؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ لا تسبوا اصحابی، لوگوں میرے ساتھیوں کو برا بھلا کبھی نہ کہنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی تو یہ شان ہے کہ تمہارے عمل کا وزن ان کے عمل کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا ایک تنکے کا پہاڑ کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ تم انہیں برا بھلا نہ کہنا، اس لیے کہ ان کی شان تو اتنی بلند ہے، ان کے عمل کی وزن اتنا ہے، اور تمہارے عمل کی وزن کی حیثیت اتنی بھی نہیں اس کے مقابلے میں جتنے ایک تنکے کا وزن ایک پہاڑ کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ان احدکم انفق، اگر تم میں سے کوئی شخص خرچ کر دے مثل احد ذهبا، احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، تو تم ان کے ایک سیر جو کے برابر بھی اجر نہیں پا سکتے۔ آگے فرمایا ولا نصیفہ، تم اس کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ ایسی بلند کردار جماعت ہے، ایک تو اللہ کا یہ کہہ دینا ہی کافی تھا کہ رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، لیکن ان کا اعزاز اس سے بڑھ کر فرمایا وہ بھی تو اللہ سے راضی ہے، سبحان اللہ۔ نہ صرف یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ بھی تو اللہ سے راضی ہے، وَرَضُوا عَنْهُ، وہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہ وہ جماعت ہے اللہ نے ان کے دلوں پہ ایمان لکھ دیا، ان کی اپنی خاص رحمت سے مدد فرماتے ہیں، لکھ دیا ان کے دل پر۔ بلکہ یوں فرمایا کہ ایمان کا معیار میرے صحابہ اور پیارے نبی کے پیارے ساتھی ہیں، یہ صحابہ،
اور جو ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے، فرمایا یہ نفاق اور حماقت کے اعلی درجے پہ ہے. یہ حماقت اور نفاق کے اعلی درجے پہ ہیں. فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون. ایمان لاؤ ان جیسے صحابہ لائے، اور لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں. فرمایا جو ان پہ تنقید کرتا ہے وہی حماقت اور نفاق کے اعلی درجے پہ ہے. اس لیے کہ نبی کا جو دین ہے، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے اس کے امانت دار، اس کے امین یہ جماعت ہیں. اور میرے عزیزو، دشمنان اسلام نے کالا وار یوں کیا کہ جب یہ گواہی مشکوک ہو جائے تو سارا دین ناقابل اعتماد ہو جائے گا. اس لیے قیامت تک اہل حق اور اہل باطل کے جتنے فرقے ہیں، وہ سب اپنی اختلاف کے باوجود ایک بات پر متفق ہیں کہ ان کے دل و دماغ صحابہ کی عظمت سے خالی ہیں. اور اہل حق کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ صحابہ کا جب بھی تذکرہ کریں گے خیر اور بھلائی کے ساتھ کریں گے. اہل باطل کے جتنے فرقے ہیں باہمی اختلافات کے باوجود اس بات پر وہ متفق ہیں کہ صحابہ کی عظمت اور احترام سے ان کے کلمے، ان کی تحریریں، ان کی زبانیں، ان کے بیانات خالی ہوں گے. اور اہل حق کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دین کی حفاظت صحابہ کی عظمت اور محبت اور احترام کے بغیر کوئی نہیں، اس لیے ان کی تحریر، ان کے بیانات، ان کی کتب، ان کا لٹریچر، ان کی مجالس صحابہ کی عظمت سے پر ہوں گے. جب بھی تذکرہ کریں گے خیر کے ساتھ تذکرہ کریں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اور مقرر فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا. اور پھر فرمایا جو میرے بعد ان کو تنقید کا نشانہ بنائے گا، جو انہیں تنقید کا نشانہ بنائے گا تو وہ مجھ پر تنقید کی بنا پر ایسا کرے گا، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کی بنا پر ایسا کرے گا. اور فرمایا جو صحابہ پہ تنقید کرے گا اس نے گویا کہ مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. فَيُوشَكُ أَن يَأْخُذَهُ، قریب ہے کہ اللہ ان کی جلد پکڑ فرما دے. تو اس جماعت کی عظمت حق کا معیار ہے، اس جماعت سے محبت حق کا معیار ہے. اور بدقسمتی سے ان کی محبت سے دلوں کا خالی ہونا دل حق کے نور سے خالی ہونے کی علامت ہے. دل کا حق کے نور سے خالی ہونے کی علامت ہے. تو یہ وہ مقدس جماعت ہے جسے اللہ نے معیار حق قرار دیا، ایمان کا معیار قرار دیا. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. ایسا ایمان لے کے آؤ، ایسا ایمان چاہیے جیسے یہ لوگ لے کے آئے. تو میرے عزیزو، حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت. تو اللہ نے اور اللہ کے نبی نے چونکہ سارے دین کے امانت دار اور امین، دین کی یہ امانت اس جماعت کے سپرد ہو رہی تھی، تو امت میں اس کی عظمت اور احترام از حد درجے ضروری تھی. تو قرآن نے ان کا بڑا عظمت کے ساتھ تذکرہ فرمایا.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ان ساتھیوں کو کبھی برا بھلا نہ کہو، اور ایک جگہ فرمایا اگر تم نے برا بھلا کہا ان میں کوئی میرا داماد ہے، کوئی میرا سسر ہے، کوئی میرا جانثار ہے، اور کل قیامت میں اگر اس نے گریبان پکڑ لیا کسی نے تو میں بھی نہیں چھڑا سکتا، انہیں برا بھلا نہ کہا۔ تو میرے عزیزو، اس امت کے دین سے تعلق کی ایک بنیادی کڑی ہے کہ اس جماعت کی امت میں ہمیشہ عظمت رہے، ہمیشہ جب نام آئے تو عظمت کے ساتھ۔ اس لیے مسلمانوں کا تکیہ کلام ہو گیا، اور یہ بات زبان سے نکلتی تب ہے کہ جب بھی نبی کا نام آتا ہے تو ساتھ آتا ہے علیہ السلام، علیہ السلام، اور جب بھی صحابی کا نام آتا ہے تو ساتھ لازماً یہ لفظ بھی آتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ مسلمانوں کا تکیہ کلام ہو گیا کہ جب بھی صحابی کا نام لو تو ساتھ یہ بشارت کا تذکرہ بھی کرو، اللہ نے جو انہیں انعام دیا ہے اس کا اعلان بھی کرو، کہ تاکہ مسلمان کے بچے میں اور مسلمانوں کے ہر فرد میں اور مسلمانوں کی سوسائٹی میں اس جماعت کی عظمت احترام رچ بس جائے۔ اس لیے جب بھی مسلمان نام لکھتا ہے یا نام لیتا ہے تو نبی کا نام آتا ہے تو محمد الرسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، ایوب علیہ الصلاۃ والسلام، اور جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا نام آتا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس لیے کہ مسلمان معاشرے کے اندر ان کی عظمت، ان کا احترام رچ بس جائے، اور مسلمانوں کی نئی نسل جب بھی ان کا نام سنے تو اس کے سامنے ایک بلند کردار کی تصویر آ جائے اور اعلیٰ درجے کی سیرت سامنے آ جائے کہ یہ دھرتی کے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو زمین پہ چلا کرتے تھے، آسمان والے رب نے ان کی شاندار زندگی پر انہیں دنیا میں اپنی رضا کا فیصلہ سنا دیا۔ ان کے سامنے، بچوں کے سامنے، نئی نسل کے سامنے اس جماعت کی عظمت کے تذکرے، اور یہی وہ جماعت ہے مبارک اور مقدس، یہی وہ مبارک اور مقدس جماعت ہے جس کے خون کی برکت سے اور جس کے قربانیوں کی برکت سے آج اسلام کی دولت میرے اور آپ کے پاس بھی ہے۔ انہوں نے اسلام کے اس چمن کو اپنے خون سے سیراب کیا ہے، انہوں نے شہادت کا وہ بلند مرتبہ پایا ہے، سبحان اللہ۔ النبیین، الصدیقین، الشہداء، یا تو یہ صدیق نظر آتے ہیں یا یہ شہید نظر آتے ہیں، یا یہ صدیق نظر آتے ہیں یا شہید نظر آتے ہیں۔ نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ صدیق کا ہے، اور صدیق کے بعد شہید کا ہے۔ آسمانوں پہ اڑ لو، آسمانوں پہ اڑ لو اور تم بلندیوں پہ پہنچ جاؤ، لیکن تم کسی بھی عمل میں شہید کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے جو مرتبہ اللہ نے صدیق اور شہید کو دیا۔ اس مرتبے پر کوئی عمل آپ کو نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ وہ مقدس جماعت ہے جس نے سب سے پہلے اس دین کی خاطر اپنا خون دیا، اپنے خاندان قربان کیے، اپنے وطن قربان کیے، اور اپنی زندگی کی ہر خواہش کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کیا۔ تو میرے عزیزو، یہ مقدس عشرہ اور یہ محرم الحرام بھی ہمیں انہی مقدس ہستیوں کی عظمت یاد دلاتا ہے کہ یہاں پہلے دن یکم محرم میں حضرت عمر کی شہادت ہے، اور 10ویں محرم الحرام میں آپ کے پیارے نواسے حضرت حسین کی شہادت ہے، اور یہ اتنا بڑا نصیب ہے، اتنی بڑی سعادت ہے، شہادت اتنی بڑی سعادت ہے، اتنا بڑا نصیب ہے کہ اللہ نے اس کی عظمتوں کا تذکرہ یوں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم
بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ارے جس نے ایسی تجارت اللہ سے کی وہ تو خوشیاں منائے، ماتم نہیں بھائی، خوشیاں مناؤ. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، جس نے ایسی تجارت کی ہے سبحان اللہ کہ اپنی جان دے دی، اور اس کی جان اللہ کے ہاں اتنی قیمتی ہے کہ اللہ اس کا خریدار ہے، اللہ اس کے خریدار ہے. لیکن میرے عزیزو، جب دین کی شکلیں بگاڑنے کی سازش ہوتی ہے، مسلمانوں میں فرقہ پرستی فروغ پاتی ہے، مسلمانوں میں نفرت پرستی فروغ پاتی ہے. نبی کی زندگی کی خاصیت ہے محبتیں، نبی کی سنت کی خاصیت ہے محبتیں، اور امت جڑا کرتی ہے. لیکن جب امت میں بدعات اور خرافات اور نئی نئی شکلیں اختیار کی جاتی ہیں، امت کے اندر نفرت اور انتشال اور فرقوں کو فروغ ملتا ہے. مسلمان الحمدللہ اگر اپنے نبی کی زندگی پہ آئے گا تو یہ مشرق مغرب شمال جنوب کا مسلمان باہمی آپس میں محبت کے ساتھ رہے گا. اور ایسا نہیں دھرتی پہ مسلمان کا یہ نقشہ کبھی نہیں ہوا جب مسلمان اپنے صحابہ کا سچا پیروکار رہا تو اس کے اندر فرقہ پرستی کی جڑ کٹی ہوئی تھی اور سارے باہمی شیر و شکر تھے. یہ کہاں سے؟ یہ آیا بلال حبشہ سے، یہ صہیب آیا روم سے، یہ سلیمان آیا فارس سے، یا قریشی بھی ہے یا امیر بھی ہے اور غریب بھی ہے. لیکن ان گلیوں میں گزرنے والا یہ مسلمان یوں لگتا جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد، جب سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. لیکن جب یہ زندگی دین کے نام پر زندگی نبی کی زندگی سے میل نہیں کھاتی اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی سے میل نہیں کھاتی، پھر مسلمانوں میں فرقہ پرستی فروغ پاتی، نفرتیں وجود میں آتی ہیں. اور یہ مسلمانوں کے خلاف غیروں کی سازشیں اور اپنوں کی حماقت ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے ایک عذاب بن جاتا ہے. جب یہ محرم الحرام آتا ہے خوف کے بادل چھا جاتے ہیں، ہر شخص کو خطرہ لاحق ہوتا ہے، پتہ نہیں میرا کاروبار، میری اولادیں، میرے بچے. ہر شخص غیر محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. گھر بند، دفتر بند، دکانیں بند، بازار بند، سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں. یہ کون سا دین ہے؟ یہ دین کی کون سی شکل ہے؟ میرے عزیزو، یہ اس وطن عزیز کے خلاف بھی سازش ہے اور ملت اسلامیہ کے خلاف بھی سازش ہے کہ مسلمانوں میں اس اعلیٰ انداز کے حالات پیدا کرو کہ ان کی معاشی زندگی بھی برباد ہو اور ان کا نبی کی زندگی اور صحابہ کی زندگی سے دور تک واسطہ نہ ہو. اور اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ آئی، سیلاب آنے لگا، طوفان آنے لگا، اللہ کے نیک بندوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. لیکن ہمارا ذرائع ابلاغ کیا کہتا ہے؟ بابا نے بچا لیے. کیا بدقسمتی ہے! کیا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں؟ ہاں، کیا اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں؟ ارے سارا بابا ہی بچاتا ہے تو بدقسمتی سے اس فوج کی پھر کیا ضرورت ہے؟ ہر قدم پہ بابے بٹھا دو، جان چھوٹ جائے گی، بجٹ بچ جائے گا قوم کا. یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایک اللہ رب العزت حالات کو بدلتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو اور نبی کی زندگی دیکھو، صحابہ کی زندگی دیکھو. امت اکٹھی بھی ہوگی، ملت اکٹھی بھی ہوگی اور مسلمانوں کے معاشرے اور سوسائٹیوں میں امن و امان بھی قائم ہوگا. اور کوئی راستہ نہیں. اگر نبی کی زندگی کو چھوڑا، صحابہ کی زندگی کو چھوڑا تو فرقوں میں تقسیم ہو کے یہ قوم خود ہی ختم ہو جائے گی. تو میرے عزیزو، اپنی ذات سے بھی کوشش کرو کوئی ایسا انداز انتشار کا نہ ہو. ہاں، اور مسلمانوں کے لیے بھی دعا بھی کرو، اپنے ملک کے لیے بھی دعا کرو. اللہ اس ملک کی بھی حفاظت کرے. بہت اللہ کی بڑی نعمت ہے یہ وطن عزیز، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اپنی دعاؤں میں اس ملک کے لیے بھی دعا کیا کریں اور ملت اسلامیہ کے لیے بھی دعا کریں. اللہ دشمنوں کی تمام سازشوں سے ملت اسلامیہ کو اور وطن عزیز کو محفوظ فرمائے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.